محترم امیر مقامی جناب ہدایت اللہ صاحب اور رفقائے عزیز اور محترم رفیقات، میں اور آپ آج ایک اہم ترین تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، اور مجھے اس بات کی امید ہے یہ تربیتی اجتماع ہم سب کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ابھی ہم نے ایک اہم عنوان کے تحت ایک تقریر سنی ہے، اسلامی اجتماعیت کیسے اور کیوں، اور اسی اجتماعیت کے متعلق ہماری فکری بنیادیں کیا ہیں، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ عنوان بہت ہی جامع اور وسیع ہے، لیکن کچھ باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت پیش کروں گا۔ میں اور آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں وہ تحریک منفرد بھی ہے اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ بھی ہے، اور اس بات کو ہم سب ذہن نشین کر لیں، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں جن سے سماج وابستہ ہے، لیکن یہ اجتماعیت، یہ جماعت، یہ تحریک اسلامی منفرد کیوں ہے اور کیوں اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہم ناکام رہیں، اور یہ اہم ترین مقصد ہے۔ دنیا میں ہو سکتا کہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جائیں، لیکن آخرت کا سودا ہم کسی چیز سے نہیں کریں گے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ اور یہ تحریک جس کا مقصد ہی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہماری اور آپ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس تحریک سے وابستگی کے ساتھ خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، جہنم سے چھٹکارا ہو، اور جنت میں ہم داخل ہو جائیں، آخرت میں ہماری کامیابی ملے۔ یہ ہماری بنیادی ہے، اور یہی ہماری فکر۔ دوستو، جماعت اور تنظیم میں بھی ہم کو فرق محسوس ہونا چاہیے۔ جماعت ایک مقصد اور نصب العین کے تحت ہوتی ہے، اور اس مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے، جو کوشش، جو محنتیں، جو قربانیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، وہ تحریک ہے۔ اور ہم سب تحریکی ہیں، اس لیے کہ جس دین کو وہ تحریک قائم کرنا چاہتی ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور یہ دین مستند بھی ہے اور منتخب بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور اس دین میں اب کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں، تخفیف کی گنجائش نہیں ہے، ملاوٹ اور بناوٹ کی بھی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ اگر دین کے نام پر کہیں کسی قسم کی ترمیم، تخفیف، ملاوٹ اور بناوٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اور کتنی بھی بڑی تحریک اجتماعیت کیوں نہ ہو، تنظیم کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے SIO کے دور میں مولانا محمد سراج الحسن صاحب نے ایک بڑے اجتماع سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہی تھی، اے اللہ، جب تک یہ تحریک اپنے مقصد اور نصب العین پر قائم رہے گی، اس سے ہم کو جوڑ کر رکھ، اور جب یہ تحریک اس مقصد اور نصب العین کو چھوڑ دے گی تو اس سے ہم کو بچا دے گی۔ آپ اس دعا سے سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ ہمیں اپنی تحریک سے کیوں دلچسپی ہے، ہم اس تحریک سے کیوں جڑ کر رہنا چاہتے ہیں، اس تحریک کے ساتھ ہم کو کیوں آگے بڑھنا ہے۔ اور تنظیم جو ہوتی ہے، ایک امیر جماعت، ایک امیر حلقہ، امیر مقامی اور سیکریٹریز وغیرہ جو ہوتی ہے، تنظیم اس مقصد کے لیے جو تحریک قائم ہے، اس تحریک کو چلانے کے لیے تنظیم ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہی وہ تنظیم رہے، لیکن مقصد سب کا ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے نام سے کسی کی دنیا اور آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہت سی تنظیمیں، بہت سی جماعتیں جو ہمارے اطراف و اکناف سرگرم ہیں، ایکٹیو ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا نصب العین کیا ہے۔ ہم پر تنقیدیں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا نصب العین کیا ہے، اور وہ کس طرف ہمیں بلاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس سماج